وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، خطبہ مسنونہ کی بات بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، اس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا. کچھ عرض و معروف سے قبل جی لگا کر اور اپنی اور ساری کائنات کے مرکز حقیقت انیسے بے کساں چارہ ساز دردمندہ سنہری جاہلیوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا ارواحنا فدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں باواز بلند درود شریف پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام اہل سنت، امام عشق و محبت فرماتے ہیں معلوم نہ تھا بوسائے شاہ سہلے، معلوم نہ تھا بوسائے شاہ سہلے، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین. اور آگے فرماتے ہیں کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول. عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ آج کی تاریخ اتنی بابرکت، مقدس اور محترم ہے، جہاں ایک طرف امام حسن مصطفیٰ سید الشہداء کے برادر اکبر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آج کی تاریخ کا تعلق ہے، وہیں پہ حضور مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کا بھی تعلق ہے. یہ دو ذات ہیں جسے نسبت آج کی تاریخ سے حاصل ہے. دونوں کی بارگاہ میں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. گزشتہ جمعہ آپ نے 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے چند باتیں آپ نے سماعت کی. آپ ایک طرف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا زمانہ دیکھیں، ان کا دور دیکھیں، مطالعہ کریں، اور اس سے پہلے کے مجدد، ایک صدی پہلے کے مجدد حضور مجدد الف ثانی کا زمانہ دیکھیں. کتنی مماثلت دونوں میں نظر آتی ہے. ان کے زمانے میں اگر ایک دو نہیں ہزاروں فتنے شنوئے زمین پر موجود تھے، جنہوں نے
سارے فتنوں کا قلعہ کما کیا. شریعت کی حدیں اگر محفوظ ہیں، فقہ حنفی محفوظ ہے، ہمارے دین اور ہمارے عقیدے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے جو معمولات ہمارے ہیں، ان معمولات کو، ہمارے رسم و رواج کو، ہمارے دین کی، اسلام کی اگر حفاظت اگر صحیح معنوں میں کی ہے کسی نے، تو فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات گرامی. اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. 1000 کتابیں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں. ان کی شخصیت کو پہلے آپ کتاب پڑھیں، اور جو بھی انسان ان کی کتابوں کو پڑھے گا، یقین ہے کہ ان کی فضیلت اس آدمی کی نگاہ میں واضح ہو جائے گی. ان کی وہ عزت کرنے لگے گا، ان کا احترام کرنے لگے گا، ان کی خوبیوں کو، ان کی صفات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاضل بریلوی کو عطا فرمائی تھی، انسان پہ ظاہر ہو جائے گا. مگر حضور مجددی عرب ثانی کا دور دیکھیں، اس دور میں بھی ہزاروں فتنے تھے، مگر جتنی بدعتیں، جتنے کفر، جتنے شرک 14ویں صدی کے مجدد کے زمانے میں پیدا ہوئے اس روئے زمین پہ، کسی اور مجدد کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں پیدا ہوئے. اور مجدد کا کام ہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک دور میں، ہر ایک صدی کے اندر اپنا ایک برگزیدہ بندہ پیدا فرماتا ہے، ایک مجدد پیدا فرماتا ہے. ایک صدی کے اندر جتنی دین کو بگاڑنے کی کوششیں کی جاتی ہے، دین کی تعلیمات کو ان سے انحراف کیا جاتا ہے، لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے، طرح طرح کے رسم و رواج کو لاگے داخل کیا جاتا ہے، غلط رسم و رواج کو اسلام کے نام پہ قوم کے درمیان پیش کیا جاتا ہے، تب جا کے، اور یہ کام ہوتا کس کے ذریعے ہے؟ یا تو کسی حکمراں کے ذریعے ہوتا ہے، کسی تاجور کے ذریعے ہوتا ہے، کسی بادشاہ کے ذریعے ہوتا ہے. جب وہ بگڑتا ہے، وہ راہ راست سے ہٹتا ہے، حکمراں چاہتا ہے، چونکہ حکمراں کا یہ ذہن ہوتا ہے میری خوشامد ہو، میری تعریف و توصیف کی جائے، لیکن جو مرد حق آگاہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور رہا کرتا ہے، قوم کو حق باتیں بتایا کرتا ہے. اللہ اکبر. کسی تاجور، کسی بادشاہ اور حکمراں کے ذریعے دنیا کے اندر فتنے پیدا ہوتے ہیں، بدعتیں طرح طرح کی پیدا ہوتی ہیں، نئے نئے رسم و رواج آتے ہیں جو اسلام اور شریعت کی نگاہ میں وہ جائز نہیں ہوا کرتے، ناجائز اور حرام ہوا کرتے ہیں. مگر ہر صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، جس 2 سال ہر ایک صدی کے اندر 100 سال کے اندر جتنا دین سے انحراف کیا گیا ہے، دین کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوششیں کی گئی ہے، دین کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے. جب مجدد پیدا ہوتا ہے تو ان سارے خرافات کا خاتمہ کرتا ہے، اور دین کے اصل چہرے کو، مجدد کا کام یہ ہے کہ دین کو بالکل صاف ستھرا کر کے دین کا اصل چہرہ قوم کے سامنے لا کے پیش کرتا ہے. لوگوں کو معلومات ہوتی ہے دین کے اندر ایک صدی کے اندر اتنی بدعتیں پیدا ہوئی ہیں، اتنا کفر ہوا ہے، اتنا شرک ہوا ہے، یہ طرح طرح کے ہندوانہ رسم و رواج ہیں. مگر قربان جاؤ، ایک طرف مجدد عرب ثانی کا زمانہ آپ دیکھیں، ان کا دور حیات کا مطالعہ کریں، اور مجدد اعظم ایک طرف امام احمد رضا کا زمانہ دیکھیں، کتنی مماثلتیں نظر آتی ہیں. اللہ اکبر. مجدد عرب ثانی کے زمانے میں سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا تھا. کچھ ایسے علماء تھے جو پیسے میں بکے ہوئے تھے، ان کے دربار میں اس کے رہا کرتے تھے. مجدد عرب ثانی ایسے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. اس دور میں بھی ایسے ہزاروں فتنے تھے. سجدہ تعظیمی جو ناجائز و حرام ہے، کسی کا سجدہ کرنا، تعظیماً سجدہ کرنا، اس کی تقریب کے پیش نظر سجدہ کرنا، شریعت نے اسے ناجائز حرام قرار دیا ہے. مگر مجدد عرب ثانی کے زمانے میں وہ کون تھا جسے اکبر بادشاہ کہا جاتا ہے، دا گریٹ اکبر اسے کہا جاتا ہے. وہ بادشاہ آیا، چند مذاہب کی کتابوں کو پڑھا ہے، مختلف
فرقے سے تعلق رکھنے والی کتابوں کو پڑھا، اس تعلیمات حاصل کی اور اپنی جانب سے ایک دین اس نے قوم کے درمیان پیش کیا، ایک دین گڑھا، ایک جھوٹا اور باطل دین گڑھا اور اس کی ترویج و ارشاد کے لیے کوششیں کرنے لگا اور ایک بڑا پیارا نام اس دین کا رکھا، دین الہی کے نام سے اسے منسوب کیا۔ اس دور میں مسلمانوں، امام احمد رضا قاضی بریلوی کے زمانے سے پہلے اس صدی کے اندر جب یہ دین الہی کے نام سے جانا پہچانا جانے لگا، اس زمانے میں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا تھا، سجدہ تعظیمی کو علماء نے جائز قرار دیا تھا۔ وہ علماء جو صحیح معنوں میں عالم نہیں تھے، اس کے چمچے تھے، اس کے دربار میں بیٹھتے تھے، اس کی خوشامد کیا کرتے تھے، ایسے علماء کو اس نے خرید کے اپنے دربار میں رکھا تھا، جس نے جواز کا قول کیا تھا، سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیا تھا۔ اور عوام کا عالم یہ ہے، اس زمانے میں بادشاہ کے سامنے آئے تو سجدہ کرے، طرح طرح کی برائیاں، ہندوانہ رسم و رواج کو اسلام کے نام پہ پیش کیا جاتا تھا، برائیوں کو باضابطہ طور پہ اس زمانے میں قبول کیا جاتا تھا، ہندوؤں کے تہوار میں مسلمان شرکت کیا کرتا تھا، مندروں میں ایک مسلمان پوجا پاٹ کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ یہ سارے رسم و رواج حضور مجدد اہل ثانی کے زمانے سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ اکبر نے یہ سارا دین الہی کے نام پہ ایک نیا اور باطل دین جسے کہا اور دین الہی کا نام دیا ہے۔ عالم یہ ہے کفر و شرک کا رواج ہے، بدعتیں اسلام کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ ایسے زمانے میں اس سجدے کی حفاظت کے لیے، ہمارے سجدے کو وقار کو بچانے کے لیے، ہماری پیشانی اور چہرے کے وقار کو بچانے کے لیے، ہمارے سجدوں کی آبرو کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا قاضی بریلوی کے دور سے پہلے اس صدی کے اندر مجدد اہل ثانی کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے ساری برائیوں کا خاتمہ کیا ہے۔ کسی کے مقابلے میں دبے نہیں، کسی کی رعایت نہیں کی ہے، کسی کا پاس و لحاظ نہیں کیا ہے، اکبر کے مقابلے میں ہے۔ اس کے زمانے میں جب جہانگیر ہوا ہے، اللہ اکبر، ظاہر ہے سجدہ تعظیم کو جواز کو قرار دیا گیا ہے، فتویٰ دے دیا گیا ہے، مگر اللہ اکبر جب حضور مجدد اہل ثانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ساری برائیوں کا حضور مجدد اہل ثانی خاتمہ کر رہے ہیں۔ اکبر بادشاہ کے بارگاہ میں آنے کی دعوت دی ہے، اللہ اکبر، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عوام بھی ہے، دربار لگا ہوا ہے اور مجدد اہل ثانی بالکل دربار میں اس طرح اس انداز سے حاضر ہوتے ہیں، سینہ بنا ہے، سر کھڑا ہوا ہے، کچھ بھی مائل نہیں ہے بادشاہ کا، نہ کوئی پاس و لحاظ ہے۔ اللہ اکبر، اور دین کے اندر جس حکمراں کے ذریعے، جس تاجور اور بادشاہ کے ذریعے یہ سارے بدعتیں پیدا ہوئی تھی، یہ سارے کفر و شرک کیے جا رہے تھے، غلط رسم و رواج رائج ہو گئے تھے، اس بادشاہ کے اس دنیاوی تخت و تاج کے مالک انسان کے سامنے ایک اللہ والا، ایک مرد حق آقا کب اپنی سر نیاز کو جھکا سکتا ہے، اپنی پیشانی کیسے جھکا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، لوگوں نے دیکھا بڑا بے ادب مولوی معلوم ہوتا ہے، بادشاہ کے دربار میں آ رہا ہے، جھکے نہیں آ رہا ہے، اللہ اکبر، سینہ آپ کا تنا ہے۔ پھر ایک موقع پہ ایسا دروازہ بنایا گیا، ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب مجدد اہل ثانی بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو ان کا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ اعتراف ہونا چاہیے، یہ میری بارگاہ میں آیا ہے تو جھک کے آیا ہے۔ مگر جب اس دروازے سے مجدد اہل ثانی اس دور کا مجدد جا رہا ہے تو عالم یہ ہے، پہلے دروازے کے اندر سر نہیں داخل کرتے ہیں، پہلے پاؤں ڈالتے ہیں اور سر اس کے بعد داخل کرتے ہیں۔ عالم یہ ہے، سینہ تنا ہے، سر کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا ایسا انتظام کیا گیا تھا تاکہ اس کا سر پہلے اندر آئے اور جھکا ہوا معلوم ہو، مگر ایک وقت کا مرد حق آقا جب دربار میں آ رہا ہے تو پہلے سر نہیں داخل کر رہا ہے، پہلے پیر داخل کر رہا ہے تاکہ سینہ تنا رہے، سر میرا کھڑا رہے۔ یہ سر جھکے گا تو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکے گا، اپنے خالق حقیقی ذات کی بارگاہ میں جھکائیں گے۔ کسی دنیاوی تاجور، کسی دنیاوی حکمراں اور بادشاہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے ایک عالم کا، ایک مرد حق آگاہ کا سر نہیں جھک سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے جتنی برائیاں، جتنی بدعتیں قاضی بریلوی کے دور میں ہوئی تھی، کتنی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ مجدد اہل ثانی ایک صدی پہلے کا زمانہ آپ دیکھیں، اس ہسٹری کا مطالعہ کریں، کتنی بدعتیں مسلمان ہو اور سجدہ تعظیمی کو علماء نے جواز قرار دیا تھا، سجدہ تعظیمی کو نہ حرام بتایا ہے تو مجدد اہل ثانی نے بتایا ہے، سجدہ تعظیمی کسی کا اجازت نہیں ہے، یہ تو ناجائز و حرام ہے۔ کسی کے لیے تعظیماً اور تقریباً سجدہ کرنا، اپنے سر کو اس کے آگے ٹیکنا، یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کے اندر صرف رب کی عبادت ہوتی ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے صرف یہ زمینیں جھکے گی، یہ سر
لاجور اور حکمراں کے آگے نہیں جھکے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، ہر صدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، جب دین سے زیادہ انحراف ہونے لگتا ہے، دین کو بگاڑنے کی کوششیں کی جاتی ہے، دین کے چہرے پہ گرد و غبار ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہے، اسے بگاڑ کر قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرماتا ہے جو ساری برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے، ساری بدعتوں کا خاتمہ کرتا ہے اور دین کے چہرے کو صاف و شفاف کروا کے قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مجدد کا یہ کام ہوتا ہے، ان کے زمانے میں جو سنتیں ترک ہو چکی ہیں، جن سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، روایت دینے کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، ان سنتوں کو ایک مجدد زندہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ادارے بدعت اسلامیہ یہ مختصر سی سوالیں تھی، حضور مجدد اہل ثانی علیہ الرحمہ جس تاریخ آج کی تاریخ کو اس سے نسبت حاصل ہے مسلمانوں، وہ بڑے عظیم مجدد تھے، اس زمانے میں ہزاروں بدعتوں کا قلعہ کما کیا ہے، مگر آج کی تاریخ ہے امام حسن مصطفیٰ سے بھی تعلق رکھتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند برادر اکبر ہیں، جن کی بارگاہ میں بھی ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ محرم شریف کے موقع پر، محرم شریف کے مہینے میں سید الشہداء کا بیان ہوتا ہے، ان کے اوپر مکمل روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آپ سنتے ہیں مسلمانوں، مدینے کی ہسٹری، مکے کی ہسٹری، کوفہ کی ہسٹری، ان کے زندگی مبارک زندگی میں، ان کی حیات طیبہ پہ ایک عالم مکمل روشنی ڈالتا ہے، اور محرم شریف کے موقع پہ، عاشورہ کے موقع پہ آپ سنتے رہتے ہیں، مگر اہل بیت اطہار کا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر اکبر امام حسن کا تذکرہ صحیح معنوں میں نہیں ہو پاتا۔ آج کی تاریخ وہ ہے، امام حسن کی ذات ہے، ظاہر ہے، وہ بڑے ہیں، امام حسین دنیا میں بعد میں تشریف لائے، یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، برادر اکبر ہے، مگر قربان جاؤ مسلمانوں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں، جن شہزادوں کو ہمارے نبی نے اپنا لخت جگر قرار دیا ہے، اپنا لاڈلا قرار دیا ہے، اپنا شہزادہ بتایا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، الحسن اشرح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، یہ حضرت علی فرماتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، میرا لخت جگر حسن کا عالم یہ ہے، یہ نبی سے کتنی مشابہ ہیں، کتنی مشابہت رکھتے ہیں، سر سے لے کے نبی کے سینے اطہر تک امام حسن کی ذات مشابہ ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اصغر من ذلک، اور سینے اطہر سے لے کے قدم ناز تک اگر کسی کی ذات مشابہ ہے نبی کے جو دکھنے میں لگتے ہیں، امام حسین کی ذات ہے۔ معلوم یہ ہوا مسلمانوں، اللہ اکبر، امام حسن پہلے دنیا میں آئے، اور ظاہر ہے ایک انسان کا سر سب سے اوپر ہوتا ہے، اوپر سر ہوتا ہے، سینے کا مرتبہ بعد میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے امام حسن پہلے آئے ہیں، امام حسین بعد میں آئے ہیں، اور نبی ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے والد گرامی مولا کائنات فرماتے ہیں، حسن دنیا میں پہلے آئے ہیں، میرا لخت جگر حسن اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اطہر سے لے کے سینے اطہر تک مشابہ معلوم ہوتے ہیں، ایک دم دیکھنے میں لگتے ہیں، اور سینے اقدس سے لے کے قدم ناز تک میرا لخت جگر امام حسین سید الشہداء کی ذات مشابہ معلوم ہوتی ہے۔ جو آنے میں پہلے ہے وہ اوپر سے تعلق رکھتا ہے، اور جو آنے میں درجے کے اعتبار سے بعد میں ہے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے بعد میں آیا، وہ سید الشہداء کی ذات ہے، نواز رسول امام علی مقام کی ذات ہے، جو سینے اطہر سے قدم ناز تک مشابہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی مشابہت ہے دونوں میں، جب دونوں کو کھڑا کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے نبی کا نور نظر، یہ نبی کا لخت جگر، نبی کا شہزادہ اور لاڈلا جسے آپ نے کہا ہے، جب دونوں چہروں کو دیکھا جائے، سینے اطہر سے لے کے سر اقدس سے لے کے سینے اطہر تک امام حسن مصطفیٰ کی ذات معلوم ہوتی ہے، اور سینے اطہر سے لے کے قدم ناز تک سید الشہداء امام علی مقام کی ذات معلوم ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے ہی حلیم اور بردبار امام حسن مصطفیٰ کی ذات کی، بردباری کا تعلق سینے اطہر سے ہے، شجاعت کا تعلق قدم ناز سے ہے، مگر مسلمانوں اتنے عظیم بردبار ہے، دور عمر فاروق کا اعظم کا مطالعہ آپ کریں، عمر فاروق اعظم کے
زمانے میں ظاہر ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رسالے کا کمال ہوا، ہمارے نبی اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے، تو جانتے ہیں آپ کی عمر امام حسن مصطفیٰ کی عمر کیا تھی؟ صرف 7 یا 7.5 سال کی عمر ہے، کمسنی کا عالم ہے، مگر صحابہ فرماتے ہیں اس عمر میں امام حسن مصطفیٰ سے 13 حدیثیں مروی ہیں، وہ بھی سند کے ساتھ مروی ہے۔ 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے مسلمانوں، مگر 7 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب منظور فرما کر 13 حدیثیں روایتوں کے ساتھ انفلا کر کے امام حسن مصطفیٰ نے سنائی ہے، ان کی ذات سے منسوب ہے، حافظہ کتنا قوی تھا، 7 سال کی عمر ہے، مگر حدیثوں کی یاد کرنے کے معاملے میں ان کی ذہانت کا یہ عالم ہے، 13 حدیثیں آپ کو یاد ہیں۔ اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم کا دور ہے، مگر قربان جائے مسلمانوں، اس دور میں جب مدین فتح ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں، صحابہ کے ہاتھ میں، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں مال غنیمت ہاتھ آیا، کفار و مشرکین کا مال ہاتھ آیا، مسجد نبوی شریف میں عمر فاروق اعظم تشریف لائے، مال غنیمت رکھا گیا، اور جب چند سے صحابہ آتے تو جو مال و زر مال غنیمت ہاتھ لگتا وہ سارے صحابہ میں تقسیم ہوتا۔ تو مدائن جب فتح ہوا عمر فاروق اعظم کے زمانے تو مال ہاتھ آیا مال غنیمت، مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع، عمر فاروق اعظم کی ذات، مال غنیمت رکھا ہے، امام حسن بھی موجود، حسن مصطفیٰ سید الشہداء بھی موجود، حضرت عمر فاروق اعظم کے لڑکے عبداللہ ابن عمر وہ بھی موجود، سارے صحابہ موجود ہیں۔ مال غنیمت جب تقسیم کرنے کا موقع آیا تو سب سے پہلے امام فاروق اعظم نے امام حسن مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں 1000 درہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا، اور دوسری پوزیشن پہ، دوسرے مقام پہ سید الشہداء کو طلب کیا، امام حسین کے ہاتھ میں 1000 درہم رکھا، اور اس کے بعد جب اپنے نقد جگر عبداللہ کی باری آئی، عبداللہ ابن عمر کی، تو ان کے ہاتھ میں فاروق اعظم نے 500 درہم رکھا۔ ظاہر ہے یہ تو خلاف قیاس معلوم ہوا، یہ فیصلہ عبداللہ ابن عمر نے ادب کو ملحوظ کرتے ہوئے فاروق اعظم اپنے والد گرامی کی خدمت میں عرض کیا، امام حسن مصطفیٰ کے دستے اقدس میں آپ نے 1000 درہم رکھا، سید الشہداء امام حسین کے ہاتھوں میں آپ نے 1000 درہم رکھا، مگر مجھے صرف 500 درہم دیے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود تھے، پردہ فرمانے سے پہلے میرا عالم یہ ہے، میں تلواریں چلاتا تھا، جہاد میں نبی کے ساتھ میں جاتا تھا، کفار و مشرکین کے مقابلے میں میری تلواریں چلتی تھی، جبکہ اس زمانے میں امام حسن مصطفیٰ کی جو کمسنی کا عالم تھا، وہ بچے تھے، کمسنی کا زمانہ طے کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں ابھی تلوار نہیں آئی تھی، مگر اے فاروق اعظم، اے امیر المومنین والد گرامی، میں اس وقت سے جہاد کر رہا ہوں، کفار و مشرکین کے مقابلے میں جا رہا ہوں، جب حسنین قریبین کا 55 کا زمانہ تھا، کمسنی کا زمانہ طے کر رہے تھے، میں جہاد کے لیے جاتا تھا، میں نے بیشتر تلواریں چلائی ہے، مگر یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے 500 درہم دیا گیا ہے اور ان کے ہاتھوں میں 1000 درہم دیا گیا ہے۔ تو کیا پیارا جواب فاروق اعظم نے جواب دیا ہے اور بتایا ہے شہزادے کو، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر فاروق اعظم نے کہا، اے میرے نقد جگر، تمہیں ان کی فضیلت شاید نہ معلوم ہو، ان کا مقام و مرتبہ تم نہیں سمجھ سکتے، ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے، ان کے نانا جیسا کوئی نانا ہے، ان کی والدہ جیسی کوئی والدہ ہے، ان کے باپ جیسا باپ لا کر دکھاؤ، ان کے نانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے نانا لا کر دکھاؤ، ان کی ماں جیسی کوئی ماں ہے، ان کی چچا، ان کے چچا اور ان کی پھوپھی جیسی کوئی پھوپھی دنیا کے اندر ہے، تو لا کے بتاؤ، اے میرے نقد جگر عبداللہ ابن عمر، تم حاکم نہیں پیش کر سکتے، یہ فضیلت انہیں حاصل ہے، اس لیے میں ان کو 1000 درہم عطا کیا ہوں، تم ان کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہو، مانا کہ تم نبی کے زمانے سے تلواریں چلا رہے ہو، کفار و مشرکین کے مقابلے میں جا رہے ہو، مگر یہ گھرانہ، اس گھرانے کے سامنے کسی کی اتنی فضیلت نہیں ہے جو اہل بیت اطہار کو حاصل ہے، امام حسن مصطفیٰ کو حاصل ہے، سید الشہداء امام علی مقام کو حاصل ہے، اہل بیت اطہار کی جو فضیلت ہے، ظاہر ہے اس خاندان سے اونچا خاندان
ایسا نسب اعلیٰ نسب رکھنے والا خاندان پوری دنیا میں قیامت تک کوئی بن نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہر ہے جب انہیں اتنی عظیم فضیلت حاصل ہے، اس کے پیش نظر میں انہیں 1000 درہم عطا کیا۔ یہی امام حسن مصطفیٰ ہیں، امام فاروق اعظم کے دوسرے شہزادے ہیں۔ بچے زمانے میں، بچپنے کے زمانے میں ظاہر ہے بچے میدانوں میں کھیلا کرتے ہیں، گربا کھیلا کرتے ہیں، چند بچے کھیل رہے ہیں، امام حسن مصطفیٰ کھیل رہے ہیں، امام علی مقام کھیل رہے ہیں، عمر فاروق اعظم کے دوسرے شہزادے کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے حسن مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا، حسنین کریمین نے یہ کہہ دیا، اے میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے، کسے کہا؟ فاروق اعظم کے شہزادے کو خطاب کیا، ان کے بیٹے کو بلایا کہ تم میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے ہو، تم میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے ہو۔ بچوں کے دل میں بات لگ گئی کہ مجھے اپنے نانا جان کے غلام کا بیٹا یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بھاگتے بھاگتے فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور کہا، اے والد محترم، والد گرامی، امام حسن مصطفیٰ نے یہ کہا، آپ کو اپنے نانا جان کا غلام بتایا اور مجھے اس غلام کا بیٹا کہا ہے۔ اس طرح انہوں نے دوران کھیل کہا ہے، اے میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے ادھر آ، ایسے خطاب کیا ہے۔ بات میرے دل کو لگی مگر قربان جائے، فاروق اعظم خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے مچل کر کہتے ہیں، امام حسن مصطفیٰ نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے۔ اے رفتے جگر، یہ کاغذ کا ٹکڑا لے لو، یہ قلم لے لو، چلے جاؤ امام حسن مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جس مقام پہ وہ کھیل رہے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے وہی جا کر کہلوا دو اور اسی کاغذ پہ لکھوا دو کہ فاروق اعظم میرے نانا کے غلام ہیں اور تم اس غلام کے بیٹے ہو، یہی لکھوا کے لے آؤ۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم نے اپنے لخت جگر سے کہا، اگر ان لخت جگر سے کہا، انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، مگر یہی کاغذ میں لکھ کر لے آؤ، لکھوا لاؤ، تاکہ ہمارے لیے سند حاصل ہو جائے، ہمارے لیے ایک ڈگری مجھے مل جائے گی، یہی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہوگا، سرمائے آخرت ہمارے لیے ہوگا، ہماری نجات کے لیے۔ اے میرے لختے جگر، اگر انہوں نے تحریری شکل میں دے دیا کہ میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے تم ہو، تو کل ہماری مغفرت کے لیے یہی رکا کافی ہوگا، ہمارے لیے سرمائے آخرت ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن مصطفیٰ نے اس زمانے میں کم سنی کا دور ہے، 7 ساڑھے 7 8 سال کی عمر ہے، اتنی حدیثیں مروی میں ان سے، اتنا حافظہ ان کا قوی تھا، یادداشت اتنی مضبوط تھی، نبی کی بارگاہ میں ظاہر ہے وہ حسنین کریمین جو راکب درش مصطفیٰ رہے ہوں، مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں، جنہوں نے اپنے نانا جان کی انگلی مبارک کو پکڑ کر ان گلیوں میں گشت کیا ہو، چلا ہو، اور جن کے منہ کے اندر، جن کے مبارک منہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نوار ڈالا ہو، اپنی زبان مبارکہ چسائی ہو اور ڈالی ہو، ظاہر ہے اس حسن مصطفیٰ یا امام علی مقام کی فضیلت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے، جو جنتی جوانوں کے کلمرد بشر سردار ہوں گے۔ ظاہر ہے آج کی تاریخ کا تعلق اور اسے نسبت حاصل ہے امام حسن مصطفیٰ، امام حسین کے برادر اکبر سے۔ اللہ اکبر، آپ نے اپنے زمانے میں مسلمانوں، ظاہر ہے آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی اور یہ مطالعہ کیا ہوگا، علماء کی زبانی سنا ہوگا، امام حسن مصطفیٰ کو شہادت کیسے ہوئی ہے۔ آپ کے زمانے میں آپ کو ایک بار نہیں، تقریباً 5 سے 6 مرتبہ زہر دیا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخاری بچپن کے زمانے میں کمسری کے عالم میں بہت پہلے جب منبر میں وہ تشریف فرما تھے، ایک طرف امام حسن مصطفیٰ ہیں اور امام علی مقام کے بارے میں، امام حسن مصطفیٰ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا ابنی ھذا سید، یہ میرا لخت جگر سردار ہے، سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین بین المسلمین من المسلمین القریب۔ امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس لاڈلے حسن مصطفیٰ کے ذریعے دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرا دے گا۔ یہ کب بشارت دی ہے میرے آقا نے؟ پیشن گوئی فرمائی ہے کمسنی کی حالت میں، اور جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے، منصب خلافت کا موقع آیا ہے، منصب خلافت کی بات دور امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ 6 مہینے تک امور خلافت کو امام حسن مصطفیٰ نے انجام دیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو 40,000 کی تعداد میں امام حسن مصطفیٰ کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی،